دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے اور نہ اس سے آگے بڑھ سکتے تھے۔ شیرو کی وجہ سے دیبا پہلے ہی کتنے دنوں سے ہوس کا شکار تھی۔ اس کے خیالوں سے ہی وہ پانی پہلے بھی بہا چکی تھی اور آج تو سیدھا دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ وہ بھلا کیسے برداشت کر پاتی؟ اور اس کے ڈیم کا بند ٹوٹ جاتا ہے اور ہر طرف پانی پانی ہو جاتا ہے۔ دیبا کا جسم جھٹکے لیتا ہوا ڈھیلا ہونے لگتا ہے۔ اسے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور شیرو اسے باہوں میں لے لیتا ہے۔ شیرو سمجھ گیا تھا کہ ضرور مامی پرسکون ہو چکی ہے۔ دونوں آدھے گھنٹے تک وہیں کھڑے رہتے ہیں مگر دونوں میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ بارش کے کم ہوتے ہی شیرو دیبا کو پیچھے بٹھا کر گھر کی طرف نکل پڑتا ہے۔ گھر آتے ہی دیبا بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ نائلہ اور مائرہ شیرو اور دیبا کے بھیگے کپڑوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں۔ ضرور بارش کی وجہ سے دونوں لیٹ ہوئے ہیں مگر دیبا کا ایسے نظریں چرا کر بھاگ جانا مائرہ کو کھٹک رہا تھا۔ فی الحال یہ پوچھنے کا صحیح وقت نہیں تھا اس لیے وہ چپ رہتی ہے۔ نائلہ شیرو کو جلدی کپڑے بدل کر آنے کا کہتی ہے اور کھانا لگانے لگتی ہے۔ تھوڑی دیر میں بختیار، نائلہ، دیبا، مائرہ اور شیرو مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ سرور اور دلدار دونوں ہسپتال پر ہی رک گئے تھے۔ کھانے کے دوران دیبا نہ کوئی بات کرتی ہے نہ اپنا چہرہ اٹھاتی ہے، بس باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دیتی رہتی ہے۔ مائرہ کا شک بڑھ گیا تھا مگر چپ ہی رہتی ہے۔ کھانا کھا کر سب اپنے کمروں میں سونے چلے جاتے ہیں۔ باہر بارش تو تھم چکی تھی مگر دیبا کی زندگی میں طوفان آ چکا تھا۔ جس چنٹو کی وہ خواہش کرتی تھی آج اسی چنٹو نے اسے پرسکون کر دیا تھا اور وہ اب اس کو لینا چاہتی تھی مگر اس کا دماغ اسے روک رہا تھا اور رشتوں کی دہائی دے رہا تھا۔ رات بھر دیبا بیڈ پر کروٹیں بدلتی سو جاتی ہے اور شیرو بھی تھوڑی دیر پڑھائی کر کے سو جاتا ہے۔ اگلی صبح شیرو اکھاڑے سے آ کر کھانا کھا کر پڑھائی کرنے لگتا ہے۔ آج اتوار کا دن تھا اور کل سے تو ویسے ہی اسکول سے اسے فری کر دیا گیا تھا اور اب امتحانات ختم ہونے تک اسے گھر پر ہی رہ کر تیاری کرنی تھی۔ آج ناشتہ کرتے وقت دیبا اور شیرو ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا رہے تھے۔ کل ہوئے واقعے کی وجہ سے شاید دونوں ہی شرم محسوس کر رہے تھے مگر مائرہ کی نظریں دونوں پر ہی تھیں۔ دوپہر کا کھانا بھی ہو جاتا ہے مگر کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ شیرو صبح سے پڑھ رہا تھا، اب وہ کھانا کھا کر سونے کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں ہی تھے تب مائرہ دیبا کے پاس جاتی ہے۔ مائرہ: کیا کر رہی ہو باجی؟ دیبا: مائرہ تم اس وقت؟ آؤ آؤ بیٹھو، بولو کیا کام ہے؟ مائرہ: کیا میں آپ سے بنا کام کے ملنے نہیں آ سکتی؟ دیبا: نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مائرہ: اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں کل رات آپ کہاں بھیگ کر آئی تھی شیرو کے ساتھ؟ مائرہ کے اس سوال پر دیبا کو کل والا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ کہیں نہیں، وہ تو راستے میں بارش ہو گئی تھی اس لیے بھیگ گئے۔ مائرہ دیبا کے بات کرنے کے انداز سے اندازہ لگا لیتی ہے کہ دیبا کچھ چھپا رہی ہے۔ مائرہ: میں سب جانتی ہوں، آپ شیرو کے ساتھ کس بارش میں بھیگ کر آئی ہیں کل۔ دیبا مائرہ کی اس بات سے سہم جاتی ہے۔ دیبا من میں: مائرہ کو کہیں شک تو نہیں ہو گیا میری کسی بات سے؟ مگر میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا اور رات کو بھی میں سیدھا کمرے میں آ گئی تھی کہ کسی کو میری حالت کا اندازہ نہ ہو، پھر کیسے؟ دیبا کو سوچ میں گم دیکھ کر مائرہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا تیر نشانے پر بیٹھا ہے۔ مائرہ: آپ چاہے جتنا چھپا لیں مگر میں نے آپ کو پکڑ لیا۔ میں تو رات کو ہی سمجھ گئی تھی مگر سوچا آپ سے اکیلے میں بات کروں گی۔ آپ بتائیں سچ سچ، کل آپ کے اور شیرو کے درمیان کیا ہوا بارش میں؟ دیبا: یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مائرہ: ارے باجی، آپ مجھ سے مت شرمائیں، آپ تو میرے اور شیرو کے بارے میں سب جانتی ہیں اور آپ نے تو لائیو شو بھی دیکھا ہے تو مجھ سے کیا شرمانا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ یقین مانیں اگر آپ چاہیں گی تو میں آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گی۔ دیبا: ایسا کچھ نہیں مائرہ۔ مائرہ: اب بتا بھی دیجیے باجی۔
میں آپ کو اپنی بڑی بہن مانتی ہوں اور مجھ سے آپ کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ آخر کب تک آپ خود کو سزا دیتی رہیں گی؟ آپ ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھیں۔ دیبا، ایسا کچھ نہیں ہے میری بہن، میں جانتی ہوں تو مجھے اپنی بہن مانتی ہے، مگر جو تو سوچ رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ مائرہ، تو ٹھیک ہے، میں شیرو سے ہی پوچھ لوں گی۔ دیبا، میں نے کہا نا ایسا کچھ نہیں ہے، تو شیرو سے کیا پوچھے گی؟ مائرہ، جو بھی ہو میں اسی سے پوچھ لوں گی، وہ مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اتنا کہہ کر مائرہ کمرے سے اٹھ کے جانے لگتی ہے۔ دیبا، رک تو، بیٹھ ذرا، میں بتاتی ہوں۔ مائرہ دیبا کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ مائرہ، اب سب کچھ صاف صاف بتائیں، اگر مجھے اپنی بہن مانتی ہو تو، ورنہ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ دیبا مائرہ کو کل بارش میں جو ہوا واقعہ وہ بتا دیتی ہے کہ کیسے وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی اور شیرو سے چپک جاتی ہے۔ دیبا شرما رہی تھی، اس لیے پانی بہانے والی بات نہیں بتاتی، مگر مائرہ سمجھ جاتی ہے کہ دیبا شرما رہی ہے۔ مائرہ، باجی ایسے کیوں شرما رہی ہو؟ میں بھی تو عورت ہوں، میرے پاس بھی وہ سب ہے جو تمہارے پاس ہے، اور آپ نے تو مجھے پورا دیکھا ہوا ہے، اور وہ بھی سب کرتے ہوئے، تو صاف صاف بتاؤ نا کہ کل آپ نے شیرو کے ساتھ اوپر سے مزے لیے ہیں اور آپ کا دیبا، چھی مائرہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کچھ تو شرم کرو، اور وہ ہمارا بیٹا ہے اور تم مجھے اس کے ساتھ ایسے جوڑ رہی ہو، بے شرم۔ مائرہ، واہ جی واہ، جب اس کے چنٹو صاحب کا مزہ کل بارش میں انجوائے کر رہی تھی تب آپ کو نہیں یاد آیا تھا وہ آپ کا بیٹا ہے؟ دیبا، وہ تو بارش کے موسم میں ٹھنڈ سے بچنے کے چکر میں اس کے ساتھ ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی تھی، وہ سب حادثہ تھا۔ مائرہ، تو آپ مانتی ہیں کل آپ نے پانی بہایا ہے؟ دیبا، میں نے کب کہا؟ یہ تو تم بول رہی ہو۔ مائرہ، باجی میں سب سمجھ رہی ہوں جو آپ بول رہی ہیں اور جو آپ نہیں بول رہی، آپ میری بات مانیں۔ آپ کو اب شیرو کی سخت ضرورت ہے اور آپ اس سے منہ پھیر نہیں سکتی، مگر ایک بات آپ کو ابھی ماننی ہوگی کہ ابھی آپ خود پر کنٹرول رکھیں اس کے امتحان ختم ہونے تک، اس کے بعد میں وعدہ کرتی ہوں کہ شیرو آپ کے قدموں میں ہوگا۔ دیبا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو مائرہ؟ وہ میرے بیٹے کی طرح ہے، یہ سب غلط ہے، ایسا بھلا کہاں ہوتا ہے؟ کیسے ایک لڑکا اس عورت کے ساتھ وہ سب کر سکتا ہے جسے وہ ماں کا درجہ دیتا ہو؟ مائرہ، آپ کون سے زمانے کی بات کر رہی ہو باجی؟ آج کل یہ سب عام بات ہے، رشتوں میں یہ آج کل عام بات ہے۔ اور پھر شیرو کون سا ہمارا سگا بیٹا ہے تو وہ ہمارا بھانجا ہی۔ ویسے بھی آپ جسے بیٹا سمجھ کر پیچھے ہٹ رہی ہیں وہ آپ کو ایک ہی بار میں ماں بنا سکتا ہے، اور ثبوت آپ کے سامنے ہے، اور اوپر سے اس کا تو آپ دیکھ ہی چکی ہیں، اچھے اچھوں کی بس کروا سکتا ہے، سچی جنت ہی نظر آنے لگتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں ایک بار جو بھی عورت شیرو کو مل لے گی وہ زندگی بھر کے لیے اس کی غلام ہو جائے گی۔ کیا زبردست کھیلتا ہے، کیا اسٹیمنا ہے۔ مائرہ کی باتوں سے دیبا پھر سے شیرو کو یاد کرتے ہوئے مست ہونے لگتی ہے۔ مائرہ، باجی ایک بار آپ ہاں تو کیجئے، پھر دیکھیں میرے ساتھ آپ بھی ماں بن جائیں گی اور شیرو کے گھوڑی کی سواری کریں گی۔ دیبا، نہیں مائرہ، اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، اور دلدار کو میں کیا جواب دوں گی؟ تم تو جانتی ہو وہ باپ نہیں بن سکتے، ایسے میں اگر میں ماں بن گئی تو وہ مجھے گھر سے ہی نکال دیں گے۔ مائرہ، باجی آپ بس ہاں کیجئے، باقی میں سنبھال لوں گی، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ سب کے ہوتے ہوئے میں بھی تو شیرو سے مل رہی تھی نا، اور بختیار کون سا باپ بن سکتے ہیں، مگر ان کو شک بھی نہیں ہونے دیا۔ وہ تو یہی سوچ رہے ہیں نا کہ یہ بچہ ان کا ہے،